16 ماہ سے ریاست آزاد کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے جس کو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی لیڈ کر رہی ہے. اس میں آج اس وقت ٹویسٹ آیا جب حکومتی وزراء کی جانب سے آج 8 اکتوبر ہے اور 19 برس ہو چکے ہیں زلزلے کو. اس کی برسی کے موقع پہ آج حکومتی وزراء کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عمائدین جو آزاد کشمیر بھر سے یہاں آئے ہوئے ہیں رائل کنٹیننٹل ہوٹل مظفر آباد میں، ان کی جانب سے جوابی پریس کانفرنس کی گئی ہے کا انعقاد کیا گیا ہے. تو میں اس کے بعد ڈائریکٹ شوکت نواز میر صاحب جو اس تحریک کو روئے رواں بھی ہیں ان کو دعوت دینے سے پہلے سوال بھی ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ جناب حکومت کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے یا جو دعویٰ کیا گیا بنیادی طور پہ وہ یہ ہے آج کہ ایک بندے کی گرفتاری کو جواز بنا کے تو آپ نے یہ جو مذاکراتی عمل جاری تھا دونوں اطراف میں اس کو تعطل کا شکار کیا یا اس میں بریک تھرو کیا، اور باقی الزامات جو کہ آپ خود سن چکے ہیں یا جو ان کی باتیں حکومت کی جانب سے وہ آپ نے سنی ہیں، تو اس پہ آپ فورم آپ کو دیتے ہیں. آپ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام سوشل میڈیا نمائندگان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی عوامی مسائل پہ بات کرنے کا کوئی بھی پلیٹ فارم سامنے آیا آپ نے اس کی بھرپور سپورٹ کی، اور بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بلیک آؤٹ کیا رہا. مجھے یہ بات کرنے میں کوئی وہ ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس تحریک کے اندر کس کا کیا کردار تھا وہ ساری عمر یاد رکھا جائے گا. اب میں آتا ہوں آپ کے جو آپ نے انٹرو میں ایک سوال چھوڑا ہے، تو اس سے پہلے میں ایک حدیث کا ذکر کروں گا اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس شخص کا کوئی دین نہیں. جو ایک حدیث ہے جو میں نے اپنی پریس کانفرنس سے پہلے بیان کیا ہے، اور یہ حدیث خالی ان میرے مہربانوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے پریس کانفرنس کر چکے ہیں. یہ حدیث میرے دائیں بائیں بیٹھے اس وقت جو پریس کانفرنس جوابی پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہ حدیث کا مفہوم ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے. تو میں جو بات آپ نے کی کہ کیا ایک گرفتاری یا ایک ایف آئی آر 680 کی ایف آئی آر کی وجہ سے آج یہ ڈیڈ لاک ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری کو آپ میرے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے پورے آزاد کشمیر سے اس افراتفری کے دوران اس مہنگائی کے دور میں جب بھی ہماری حکومت سے بات چیت ہوئی مذاکرات کی، ہماری ایکشن کمیٹی جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں کہیں حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی وہاں پہ پہنچے. اور آج یہ دیکھ لیں میرے ساتھ جو لیفٹ رائٹ پہ ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس سے آپ کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ایک ذمہ داری جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک ایف آئی آر جو 688 کی نامزد ایک ایف آئی آر تھی 11 مئی کی، اس حوالے سے ہم نے جو ہے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اگر اس سے پیچھے چلا جاؤں تو میرے خیال سے 13 مئی کے بعد جب ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے تو پہلے دن سے آج تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومتی وزراء جو کمیٹی جو جس کو لیڈ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کر رہے تھے، اور بالخصوص ڈائریکٹ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب انوار الحق صاحب کو بھی ان کے بھی گوش گزار یہ بات کر چکی تھی کہ سب سے زیادہ جو ہمیں پرابلم کریٹ ہو رہی تھی وہ میرپور ڈویژن کے اندر ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ میرپور ڈویژن کے اندر جو ہمارے جو علاقے تھے جہاں پہ 8 مئی سے 13 مئی کے دوران جو ایف آئی آرز کاٹی گئی تھی، میں یہ کہوں گا کہ نام نہ جو ایف آئی آرز کاٹی گئی تھی ان علاقوں میں کوٹلی، سینسا، ڈوڈیال، اسلام گڑھ اور میرپور وہ علاقے تھے جو ہم پہلے دن سے حکومت کو یہ بار بار جیتی باور کرا رہے تھے کہ ایک طرف تو آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں لیکن دوسری طرف سے جو بھی بندہ کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد ہوتا تھا وہ میں نئے کسی ایک جرم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ریاست اس کو پوچھے گی، اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی. لیکن ریاست کا یہ کام بنتا تھا، اداروں کا یہ کام بنتا تھا جو شخص جس جرم میں آپ نے پابند سلاسل کیا آپ اس سے اسی کے مطابق جو ہے انکوائری کریں. لیکن ہو رہا کیا تھا کہ زور زبردستی کرتے ہوئے، مار پیٹ کرتے ہوئے جو بھی ایف آئی آر کرتی تھی، خاص طور پہ میرپور ڈویژن کے اندر جو میں نے علاقوں کا نام لیا ان کو زیر بار کیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ ہمیں اسپیشلی حکومت نے
ڈپیوٹ کیا ہے آپ کی انکوائری کے لیے کہ 8 مئی سے یہ جو 13 مئی کے واقعات ہیں ہم ان کی انکوائری کریں. ہمارے پاس آپ کی ویڈیوز موجود ہیں اور ہم آپ سے اس کو انکوائری جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے تشدد کیا گیا ہمارے نوجوانوں پہ جس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, ان کے بیان حلفی ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ تمام چیزیں ہم اس کمیٹی کے آگے اور وزیر اعظم انوار الحق صاحب کے سامنے پیش کر چکے ہیں. لیکن کسی بھی طریقہ سے اگر حکومت سنجیدہ ہوتی, حکومتی مذاکراتی کمیٹی سنجیدہ ہوتی, تو وہ یہ جو ماحول ہے ایک ہم خوشگوار ماحول میں ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے. 13 مئی جیسے اتنے خطرناک سانے کو ہم نے جو فیس کیا اس کو ہم نے کور کیا. ہم نے اس ریاست کے اندر 13 مئی کو ایک افراتفری پھیل سکتی تھی لیکن ہم نے اس کو روکا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جہاں پہ 3 ہمارے شہداء اپنی خون کا نذرانہ دیا اور یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے پوری ریاست میں سے ان کا غصہ جو تھا وہ جائز غصہ تھا, ہم نے اس کو کنٹرول کیا اور ہم نے ریاست کو ٹائم دیا کہ ریاست کے جو نظام ہے اس کو خراب نہ کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب کہ ایک FIR کے اوپر جو ہے آپ نے ایک بندے کی گرفتاری کے اوپر آپ نے بائیکاٹ کیا. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا, حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور یہ قطعی یہ بات غلط ہے کہ ہم نے خالی آج کے دن جو ہے یہ بات جو سامنے لائی اور ہم نے مذاکرات سے انکار کیا. اس کے پیچھے اگر چلا جائے تو یہ مذاکراتی کمیٹی جس کے چیئرمین فیصل ممتاز راٹھور صاحب تھے, ان سے ہمارے کئی جو ہے وہ سیشن ہوئے جن کے اندر ہمارے مذاکرات کے اندر کئی چیزیں جو حکومت نے تسلیم کی کہ ہم ان کو پورا کریں گے. آپ جو ہے فی الوقت حکومت کو ٹائم دیں, آپ ڈیڈ لاک کی طرف نہ جائیں. ہم نے ہر وقت حکومت کو ٹائم دیا کیونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس پوری ریاست بالخصوص جو ہمارے اوورسیز بھائی بیرون ملک ہیں ان کا ایک اعتماد ہے, ان کا ایک مینڈیٹ ہے. وہ مینڈیٹ جو تھا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ مشتمل ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر رہتے ہوئے عوامی امنگوں کے مطابق یا حکومت سے مذاکرات کرے. اور الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بالکل عوامی امنگوں کے مطابق اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ مذاکرات کیے. حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوال ہے کہ چیزیں سستی ہوئی ہیں, جو ایک بنیادی بات بھی ہے انہوں نے مثال دی کہ بجلی 3 روپے یونٹ ہو گئی اور ان چیزوں کا, اور جیسے آٹا بھی سستا ہو گیا, لیکن ان چیزوں کا بنیادی طور پہ عوام تک ریلیف نہیں پہنچا. اس پہ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ بیسیکلی جو آٹا ہے نا سر, وہ ڈومیسٹک جو آپ کا کنزیومر ہے اس کے لیے سستا ہوا ہے. کمرشلی آپ کا کوئی آٹا جو ہے, یہ کنفیوژن تھی, اچھا ہوا آج آپ نے سوال کیا کیونکہ روٹی ہماری بیسک چیز ہے. تو جو آپ کا یہ جو سرکاری آٹا ہے جو حکومت تو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے جناب ہم نے وہ پورا کر دیا, لیکن کیا کبھی کسی نے اس آٹے کا معیار دیکھا؟ کیا اس آٹے کی ایلوکیشن کو کم کرنا جو ہے جس سے یہ ایشوز بنے, کیا اس نے اس کو ایڈریس کیا؟ اور جہاں تک آٹے کی بات ہے, یہ آٹا آپ کا صرف ڈومیسٹک پرپز کے لیے ہے, کمرشلی آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. جو یوز کرے گا وہ جرم ہے. اور جہاں تک بجلی کی بات ہوئی ہے تو بجلی کے اندر بھی جو ایسے ہماری چیزیں جو ڈائریکٹ بجلی جن پہ اثر انداز ہوتی ہے اس کے اندر جو شیئر بجلی کا ہے واقعی اس چیز کو کم ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ جو ایسے آئٹمز ہیں ان کو ہم کر کے عوام کے سامنے جو ریلیف بنتا ہے وہ لے کے آئیں گے. لیکن اس کے اندر بھی دیکھیں کہ حکومت کی ہی غیر ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ بجلی کا ہمارا حکومت سے طے ہوا کہ حکومت نے ہمارے ساتھ ڈومیسٹک اور کمرشل جو ٹیرف ہے اس کو سیٹل کیا. اب جب کمرشل ٹیرف کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ عوام کو تاجروں نے کیا ریلیف دیا, تو کمرشل ٹیرف کے اندر جو ہمارے 5 KVA سے اوپر ہمارے ہوٹل ہیں, ہمارے گیسٹ ہاؤسز ہیں جن کے کرایوں کے اوپر ایک نیلم کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے. وہ یہ کہنا ہم بالکل حق و جانب ہوں گے کہ جب آپ نے 5 KVA سے اوپر ابھی ٹیرف ہی کم نہیں کیا اور ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اور آپ دعوے کر رہے ہیں جناب ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا کمرشل ٹیرف کے اندر, تو میرے خیال سے 5 KVA سے اوپر ابھی تک جو حکومت کوئی ریلیف نہ دے سکی. بتائیں جب حکومت ہمیں 5 KVA سے اوپر ریلیف نہیں دے گی تو پھر ہم کس طریقے سے عوام کو جو ہے وہ کرائے جو ہوٹلوں کے ہیں یا جو گیسٹ ہاؤسز کے کرائے ہیں کمروں کے, ہم ان کو کم کر سکیں گے؟ اچھا شوکت نواز میر صاحب, میرا سوال ہے کہ حکومتی وزراء نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ریاست جو ہے ماں ہوتی ہے, اگر ریاست کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے گا تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں بڑے عجیب سی مجھے یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ کس ریاست اور کس ماں کی بات کر رہے ہیں. ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی کہتے ہیں کہ صبر سے وہ کام چلانے والی ہستی ہوتی ہے, وہ بچوں کی بڑی چیزوں کو درگزر کر دیتی ہے. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی یہ کیسی, یہ کس ماں کی بات کر رہے ہیں کہ جس ماں نے
3 शहादतें हमारी यहाँ पे ले ली, हमारे 3 मासूम जो है वो अपनी जान से वो अपना हाथ धो बैठे, और इसी तरह हमारे सैकड़ों जो बच्चे हैं उनको आपने गोलियां मार के, उनको शेलिंग से जो आपने उनको जख्मी कर दिया, जिसमें हमारे तकरीबन 4 ऐसे नौजवान हैं जो रेंजर्स की फायरिंग से जख्मी हुए और जो इस वक्त चलने से कासर है। तो ये किस रियासत की बात कर रहे हैं कि क्या ये रियासत वो माँ ये करती है अपने बच्चों के साथ? और फिर उन बच्चों का आगे से आप उसने सलूक देखें कि वो जो बच्चे थे जो एक एहतजाज कर रहे थे अपने बेसिक हकूक के लिए, 13 मई को अगर वो बच्चे फरमाबरदार ना होते, वो बच्चे इस रियासत के खैर ख्वाह ना होते, तो 13 मई को जो आग आपने लगा दी थी रेंजर्स को यहाँ पे लाके गलत फैसले करा के, वो आग नहीं बुझनी थी। लेकिन इस रियासत के बच्चे इतने समझदार थे, इतने जिम्मेदार थे कि 13 मई की जो आग आपने, आपके लोगों ने यहाँ पे लगाई, आपके इदारों ने यहाँ पे लगाई, उस आग को इन्हीं बच्चों ने समेटा। अच्छा शौकत साहब, वज़रा की जानिब से कहा गया है कि एक्शन कमेटी के जो जुमला मुतालबात थे जो कि 4 फरवरी तक उनका जो चार्टर और डिमांड था 10 नुकाती, उसके हल के लिए जो है काफ़ी काम हो भी चुका है, और जो बाकी जो मुतालबात अभी रहते हैं उनके लिए काम जारी है। जो एक्शन कमेटी अब जो मुतालबे कर रही है ये उस चार्टर ऑफ डिमांड की जो है हिस्सा नहीं थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने खुद हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। ये वो 3 नोटिफिकेशन है सर, ये 3 नोटिफिकेशन है जो हुकूमत ने 13 मई को 3 शहादतों के बाद जारी किया है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये पहला नोटिफिकेशन है जिसको वो कह रहे हैं जनाब बिजली का, कि जनाब तमाम मामला हल गए। मैं कह रहा हूँ कि मैं दावे से बात कहता हूँ, अभी भी मैंने बात की है कि 5 kVA के ऊपर हमारे तमाम कंज्यूमर के इशू अभी तरह जो है वो अनसेटल्ड है, और तमाम इसी के साथ साथ जो हमारा इसी के साथ जो बकायाजात का हमारा इशू था, क्योंकि देखें जिस वक्त हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त ये हुकूमत कहाँ थी? आज तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उस वक्त हुकूमत थी नहीं यहाँ पे। हमारे साथ कुछ अदारों के सरबराहान ने और चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान से जो डिप्यूट किए जाते हैं रियासत के मामला को देखने के लिए, हमारे तो मुज़ाकरात उनके साथ हुए। हम जब रावला कोर्ट गए हमने समझा कि हमारी रियासत के वहां पे लोग बैठे होंगे, लेकिन वहां पे तो रियासत का कोई बंदा नहीं था। जिनके साथ हमने मुज़ाकरात किए उन मुज़ाकरात के अंदर हमारा ये क्या हुआ, मैं बरमला ये बात करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर उसके अंदर बैठे हुए थे, अदारों के लोग वहां पे बैठे हुए थे, जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे। उस वक्त जो हमारा तय हुआ कि जो डोमेस्टिक बिलात जो हमने बिजली बिल बाइकाट किया हुआ है वो नए टैरिफ के मुताबिक लोगों को जारी किए जाएंगे। इस वक्त तक लोगों को तमाम साबका बिलात जो है वो पुराने टैरिफ के साथ जारी किए जा रहे हैं। कमर्शियल बिलात हमारे 5 kVA से ऊपर, जिसमें हमारे स्कूल शामिल है, वो तमाम जो है आपने प्राइवेट स्कूल जो है वो उसके अंदर शामिल है, हमारे गेस्ट हाउस शामिल है, हमारे होटल शामिल है, वो तमाम आप 5 kVA से ऊपर पुराने टैरिफ के मुताबिक जो है जारी कर रहे हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके ये मामला हल हो चुके हैं? इसी तरह ये दूसरा नोटिफिकेशन है आटे का, तो क्या आपने सोशल मीडिया पे उस आटे की तस्वीरें नहीं देखी जो रबड़ मानद है? क्या सोशल मीडिया पे आपने ये चीजें नहीं देखी कि पास्को की सबसे गंदी जो गंदम है, जो वहां से जिसको कंडम कर दिया गया था, वो गंदम भी आपने ला के आजाद कश्मीर में जो है वो लोगों को दी कि जिसकी रोटी अगर बने तो वो कोई खा नहीं सकता। आपने आटे की एलोकेशन कम कर दी, जिसकी वजह से सहसा के अंदर जो है हमारा 15 तारीख को हमारी एक्शन कमेटी वहां पे एहतजाज करने जा रही है। अगर ये चीजें आपने क्लियर की होती, आप एलोकेशन को कम ना करते, आप लोगों को आटा जिस तरीके से जो आप लोगों के आगे हुकूमत जो है लोगों के आगे फिगर रखती है अरबों रुपए के, कि हम अरबों रुपए जो है जी आटे की सब्सिडी में दे रहे हैं, अगर आप वो सब्सिडी पूरी दे रहे होते, आप एलोकेशन कम ना करते, तो मेरे ख्याल से रियासत के अंदर बिलखुसूस मैं कहूंगा कि सेंसा के अंदर 15 तारीख को जो एहतजाज होने जा रहा है उसकी नौबत ना आती। ये एहतजाज ये साबित करता है कि आपने अपने दोनों चीजें जो नोटिफिकेशन जारी की हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। और इसी के साथ जो तीसरा नोटिफिकेशन है ये मैं पढ़ूंगा कि ये सर्विसेज का नोटिफिकेशन है। जनाब सदर आजाद हुकूमत जम्मू कश्मीर में आला हुकूमती शख्सियात को हासिल मुराद का असर नो जायजा लेने की खातिर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी सादर फरमाई है। मेम्बरान कमीशन सरबराह कमीशन की नामजदगी जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी से की जाएगी। कमीशन के TORs का तयन बाद में किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन तो जारी हो गया 13 मई को। आप बताएं क्या आज तक हम पीट रहे हैं बार बार कि ये छोटी सी रियासत है, इस रियासत को इतना बोझ ना डालें, ये जो अशराफिया की मुराद है इनको खत्म किया जाए। आपने खुद एक नोटिफिकेशन जारी किया, क्या हुकूमत ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को क्या कोई एक लेटर भेजा 13 मई के बाद कि जनाब ये जुडिशल कमीशन कायम करना था, आप इस पे कार्रवाई करें? फिर हुकूमत किस तरह आज ये दावा कर रही है कि हमने एक्शन कमेटी के सारे मामला हल कर लिए, और वो आज जो है वो कौन से मामला लेके सामने आई है? अच्छा,
جی آپ میرا خیال ہے ابھی آپ کریں. ہاں میں یہ اگر آپ کی ساری باتیں ہو چکی ہوں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس سے آپ کا مقابلہ ہے اس ساری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں انوار الحق اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹس اپناتے ہیں. وہ کسی بھی بندے احتجاج کی صورت ہو تو وہ کہتے ہیں احتجاج ہونے دیں, دوسرے کے اعصاب کو آزمایا جائے کتنا ہے کوئی اعصاب جو ہے وہ اعصاب مضبوط اعصاب کا حامل ہے. تو ساری صورتحال میں ابھی ایکشن کمیٹی نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے, ایک بڑا وقت گزارا ہے اور بقول آپ کے ابھی بہت سے ہمارے مطالبات جو ہے وہ مانے نہیں گئے. آئندہ کا لائے عمل کیا ہے اور کیا پھر بھی آزاد کشمیر میں اس طرح کی سی صورتحال جو ہم نے ماضی میں دیکھی وہ دوبارہ سے آنے والی ہے؟ پہلے میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں سر, میں نے پہلے بات سٹارٹ کرنے سے پہلے کہا تھا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ایک مینڈیٹ ہے. وہ مینڈیٹ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پہ مشتمل ہے اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس چارٹر آف ڈیمانڈ سے نہ باہر جا سکتی ہے نہ ہی باہر جانا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بار بار یہ بات کی جا رہی ہے جناب کہ اگر ان کو بہت زیادہ سیاست کا شوق ہے تو یہ سیاسی جماعت بنا لیں, یہ کوئی این جی او بنا لیں. میں اپنے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ریاست کے اندر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو, اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہا ہو, تو کیا ایک عام بندہ وہ بات نہیں کر سکتا؟ کیا آئین جو آزاد کشمیر آئین پاکستان کیا اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے رائٹس کے لیے ایک بندہ باہر آ کے بات کر سکے؟ یہ کون سی ایسی انہونی بات ہوگی ہے کہ ایکشن کمیٹی نے عوامی امنگوں کے مطابق ایک چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے لایا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ چیزیں سیٹل کرو, تو ہمیں بجائے چیزیں سیٹل کرنے کے ہمیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کنفیوز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جناب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ سیاسی جماعت بنا لیں. میں اپنے تمام ان سیاستدانوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, خدارا اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے نظام کو ٹھیک کرو. یہ جو آپ ہلے بانے کر رہے ہو, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, کبھی آپ علاقے پاکستان کو بیچ میں لے آتے ہو, کبھی آپ خود مختار کو بیچ میں لے آتے ہو. یہ بتائیں ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ سے علاقے پاکستان اور خود مختار نظریے کا تعلق کیا ہے؟ وہ جن کے نظریات ہیں وہ اپنے نظریات پہ بات کر رہے ہیں. آپ بار بار مختلف ہیلے بانوں سے ان چیزوں کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. ہماری ایک ایس او پی ہے, ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ اور ایک ایس او پی کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. اور جب تک ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو آپ سے طے شدہ ہے, جس کے مطابق 4 فروری کو ایک 10 نکاتی سروسز کا ایک جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہوا, میں تمام چیزیں ود ایویڈنس پیش کروں گا. یہ وہ 4 فروری 5 فروری کی رات جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, یہ ہم اس کو سامنے لے کے چل رہے ہیں. یہ اسی کے مطابق ہمارا یہ جو وہ ایف آئی آرز ہیں, یہ 50 ایف آئی آر جو ہمارے ساتھ طے ہوا کہ 50 ایف آئی آرز کا کیا ہوگا, 18 ایف آئی آرز کا کیا ہوگا, 12 ایف آئی آرز کا کیا ہوگا. ہم نے کسی جگہ ہٹ دھرمی نہیں کی. اگر ہٹ دھرمی ہوئی ہے وہ ریاست کی طرف سے ہوئی ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ بے اختیار ریاست کی طرف سے ہوئی ہے, بے اختیار کمیٹی کی طرف سے ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ ریسنٹلی جو ہمارے ساتھ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو دوبارہ مذاکرات سٹارٹ ہوئے, میں اپنے مہربان جو ہے ہمارے فیصل ممتاز راٹھور صاحب, ان کا ذکر کروں گا, دیوان علی خان صاحب کا ذکر کروں گا کہ ریسنٹلی جو ہمارے ان سے بات چیت ہوئی ہے اور ہم نے جو ان سے بات کی ہے, وہ چاہے ایک ممبر نے کی, 2 نے کی یا 3 نے کی, وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعتماد کے بعد ہم نے وہ بات کی. اور اس اعتماد کی وجہ سے جو انہوں نے ہمیں جواب دیا تھا وہ یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی جو ہمارا 25 تاریخ کا ایونٹ تھا اس سے پہلے سیٹل کریں گے, اور ہم اس کے بعد بیٹھ کے ٹیبل پہ باقی جو ماندہ چیزیں رہ جائیں گی ان کو سیٹل کریں گے. لیکن ہم نے تو اپنی کمٹمنٹ پوری کی, لیکن حکومت کی طرف سے اس وقت تک جو ہے کوئی بھی ایسی چیز فائنل نہیں ہو سکی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ حکومت نے جو چیزیں ہمارے ساتھ تحریری طور پہ طے کی تھیں, وہ چاہے 19 دسمبر کا ایگریمنٹ سامنے ہم لے کے آئیں, وہ 4 فروری کا ہم ایگریمنٹ سامنے لے کے آئیں, یا جو ہے یہ 13 تاریخ کے 3 ایگریمنٹ ہم سامنے لے کے آئیں, کسی بھی چیز پہ حکومت پوری نہیں اتری. جس وجہ سے یہ وہ لاوا تھا جو 13 مئی سے آج تک پک رہا تھا, اور ہم حکومت کو بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ کے ادارے ہمارے لوگوں کے ساتھ, بالخصوص ڈوڈیال میں, سینسا میں, کوٹلی میں, اسلام گڑھ میں, میرپور میں, بالخصوص مظفر آباد کے اندر وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جان بوجھ کے. خاص طور پہ میں محکمہ پولیس کی بات کروں گا, میں ادھر کی انتظامیہ کی بات کروں گا, میرپور ڈویژن کی, کہ جنہوں نے جان بوجھ کے ہمارے لوگوں کو مختلف ہیلے بانوں سے ایف آئی آر کے اندر چارج کیا, بجائے اس کے کہ وہ ایف آئی آر کو
देखते तो उन्होंने जो है वो उस FIR की आड़ में जो है वो 11 मई की जो इंक्वायरी शुरू की। इसी तरह अगर मैं जिला बाग का जिक्र ना करूं, क्योंकि वहां पे भी हमारे साथ यही हुआ कि FIR जो है वो जो हमारी तय हो चुकी थी कि जब तक हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में है तमाम FIR वो खत्म भी की जाएंगी और कोई FIR जो है उसके अंदर किसी शख्स को चार्ज नहीं किया जाएगा। तो बताएं कि ये कह रहे हैं कि एक शख्स की बात है, उस एक शख्स से पीछे पूरी 13 मई से आज तक का वो एक तकलीफ दे वो सफर था जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने और उसकी पूरी आजाद कश्मीर की अवाम ने, बिलखुसूस हमारे ओवरसीज भाइयों ने, जिनके अहलो अयाल बाहर भी हैं और कश्मीर में भी हैं, वो एक टेंशन से गुजर रहे थे कि एक पुलिस का हम बंदा उठता है और थाने में जाके ये वो बयान देता है कि जनाब हमें डिप्यूट किया गया है कि हम आपकी इंक्वायरी करें 11 मई की, आपकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। आप बताएं ये हुकूमत का दौरा मेयार नहीं है तो और क्या है कि एक तरफ आप हमारे साथ खुद कह रहे हैं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात में बैठे हुए थे, हम आपके मामलात हल कर रहे थे, तो फिर वो जो आपने मीरपुर के अंदर डिवीजन के अंदर और बाग में मुजफ्फराबाद के अंदर लोग बिठाए हुए हैं, वो बताएं कि वो इख्तियारात किसके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप बाइख्तियार हैं। मैं माज़रत के साथ ये बात कहूंगा कि अगर आप बाइख्तियार होते तो जो चीजें टेबल पे आप हमारे साथ बैठ के सेटल करते हैं उन पे अमल दरामद होता। इन चीजों से साबित हो रहा है कि आप बाइख्तियार नहीं है, आप बेइख्तियार हैं। अब थोड़ी सी बात, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें जवाब देनी बहुत जरूरी है, तो मैं पहले करूंगा बात मौलाना साहब की, अपना पीर मदर शाह साहब की, कि उन्होंने ये बात कही जी कि बिल्कुल ये छोटी, खुद कह रहे हैं जनाब की छोटी सी रियासत और ये मिसालें उन्होंने दी मुख्तलिफ मुल्कों की। मैं बिल्कुल अपनी इस बात पे कायम हूं और मैं आपको इनका ये तरीका वारदात बताऊंगा कि इन्होंने एक आईनी तरमीम की थी कैबिनेट के साइज को बढ़ाने की। जहां पे इनके अपने मफादात होते हैं ना, तो वहां पे रातों रात इनके आइन बन जाते हैं, रेक्विजिशन पास हो जाती है और तमाम ने कोई अपोजिशन वहां नहीं देखी गई। अगर आपको याद हो मेंबरान की तादाद बढ़ाई गई, क्या उस वक्त इनको ये नजर नहीं आया कि ये रियासत कितनी सी है और रियासत की अवाम रिलीफ मांग रही है, वो कह रही है कि हमें आटा और बिजली सस्ती दी जाए। अगर ये खैरख्वाह होते रियासत के तो ये अपने वुज़रा की तादाद ना बढ़ाते। हमें बिल्कुल बाखूबी इल्म है कि जनाब के कितनी की कैबिनेट की तादाद है, मेंबरान असेंबली कितने हैं। हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं, हम आपको मिसालें इसलिए दे रहे हैं कि आप बार बार यूरोप की मिसालें देते हैं, तो फिर हम जब यूरोप को आप साथ हमारे जोड़ते हैं तो फिर हमें बताना पड़ता है कि जनाब यूरोप में ये कुछ नहीं है जो आपने आजाद कश्मीर के अंदर बनाया हुआ है। और फिर मैं बात करूंगा कि ये बात कर रहे हैं कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? वो कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 को जिसका आपने सौदा कर दिया। अगर आप इतने लायल थे इस कश्मीर के तो आपको बोलना चाहिए था उस वक्त। आज आप रियासत की बात कर रहे हैं, किस रियासत की बात कर रहे हैं? वो रियासत जिसको आपने 5 अगस्त 2019 को तकसीम करके छोड़ दिया। अब आपने प्रॉपरली उसको ऑफिशियली उस चीज को एडमिट करना है। आपके इर्द गिर्द के तमाम मामलात, आपके जो हदूद कयूद हैं, आपका जोग्राफियाई जो चीजें आपको चेंजिंग नजर आ रही हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ये किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, किस आजादी की बात कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने 70 सालों से कश्मीर को बेचा, मुख्तलिफ ब्रांड्स बना के इन्होंने कश्मीर को बेचा। अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। अब आपको कश्मीर के नाम पे किसी जगह पे भी जाइए सियासत नहीं करने दी जाएगी। फिर इन्होंने बात की कि ताजर जो है वो कौन होता है ये बातें करने वाला, ताजर का अपना एक मैंडेट है, वो उस पर है। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर एक ताजर को नजर आ रहा है ये गलत काम हो रहा है, एक वकील को नजर आ रहा है गलत काम आ रहा है, एक साफी को नजर आ रहा है कि गलत काम हो रहा है, एक ट्रांसपोर्टर, एक काउंसलर, एक आम ले मैन को नजर आ रहा है कि वो गलत काम हो रहा है, तो क्या इस्लाम क्या कहता है कि आप चुप करके बैठ जाए? नहीं, आपको इस्लाम को भी अगर हम सामने रखें तो हमें बोलना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं तो वो ताजिर को भी जो चीज गलत नजर आ रही थी ताजिर बोला, उसके पीछे लॉजिक भी है कि आप इस रियासत से ताजर हो, वकील हो, सिविल सोसाइटी जो भी लोग हैं, उनके टैक्स के ऊपर आप ये सारा निजाम चला रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा था कि टैक्स जब लोग देते हैं तो उस टैक्स का सही इस्तेमाल किया जाए, उस टैक्स का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया जाए। फिर आपने बात की जनाब कि ये जी जो सरकारी मुलाजमीन है उनको जो है मिस यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर सियासत करते हैं। तो मैं जनाब मौसूफ पीर साहब आपसे पूछूंगा कि जिस वक्त ये नाम नाथ कश्मीर की आप रैलियां निकालते हैं तो उस वक्त जो दफ्तरों से आप इनको पाबंद करते हैं सरकारी मुलाजमीन को, क्या उस वक्त आपको नजर नहीं आता कि ये सरकारी मुलाजमीन है, ये तनख्वाह लेते हैं सुबह 8 से 4 बजे अपने दफ्तर के काम करने के लिए, ये कश्मीर को आजाद कराने के पैसे नहीं लेते रियासत से? उस वक्त आपको नजर नहीं आता इसलिए कि आपने कश्मीर को बेचना है और बार बार आप कश्मीर को बेच रहे हैं। जहां तक रियासत की बात हुई, सरकारी मुलाजमीन की बात हुई, बिल्कुल हम एडाग मुलाजमीन के, मैं एडाग मुलाजमीन के उसमें गया, वहां पे मेरा एक मुतालबा था
کہ بالکل میرٹ کو ہم سٹینڈ کرتے ہیں, میرٹ پہ بات ہونی چاہیے, پی ایس سی ہونا چاہیے اور میرٹ کے اوپر لوگ نکلنے چاہیے. لیکن وہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو یہ اڈاگ ملازمین جو آپ نے آج 20 سال 15 سال کے ملازمین جن کو آج آپ فارغ کر رہے ہیں, میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اڈاگ ملازمین کا جو ایکٹ ہے, جو قانون ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا کانٹریکٹ آپ کا صرف 6 ماہ کا ہوگا. قانون یہ کہتا ہے اس 6 ماہ کے اندر آپ نے اشتہار, اس کی ڈاؤن سائزنگ جو آپ نے کرنا ہے اس 6 ماہ کے اندر اس ملازم کو ہاں یا نہ کے پروسیس سے گزارنا ہے. اسی اڈاگ سسٹم کا جو اگلا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس 6 ماہ کے اندر آپ اس ملازم کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ صرف 6 ماہ کی اس کو ایک اور ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. میری مراد کہ وہ اڈاگ ملازم صرف 1 سال کے لیے حکومت کی لائبلٹی رہ سکتا ہے. اس کے بعد اڈاگ ازم کا جو قانون ہے اس کے میں 1 سال کے بعد وہ ملازم رہ نہیں سکتا. تو میں نے وہاں جا کے یہ پوچھا تھا ریاستی حکمرانوں سے اور ان بیوروکریٹ سے, سینئر بیوروکریٹ سے, کہ کیا اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ جس وقت ایک شخص جو قانون کے مطابق 1 سال سے آگے اڈاگ چل ہی نہیں سکتا تھا, آپ نے اس کو فارغ کیوں نہیں کیا؟ آج وہ 20 سالوں سے ان کے بچے گھر ہیں, وہ آج روٹی کو مجبور ہو چکے ہیں, اور آج آپ ایک وہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آج آپ ان کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا بالکل میرٹ ہونا چاہیے, پی ایس سی کے مطابق لوگ بھرتی ہونے چاہیے. لیکن جو لوگ اس سے پہلے آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے, اڈاگزم کی پالیسی کو مس یوز کرنے کی وجہ سے جو لوگ لگے ہیں, پہلے آپ کو ان کو جو ہے وہ مستقل کرنا پڑے گا. ہم اس بات پہ بالکل قائم ہیں اور میں نے یہ آپ کے سامنے بھی رکھ دی ہے. اب میں ساتھ ابھی دیوان علی خان صاحب نے بھی کچھ بات کی تھی, تو میں یہ انہیں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انہوں نے بھی بار بار یہ بات کی جناب کہ جس کسی کو بات کرنی ہے تو ہم اوپن ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت بنا لیں. معذرت کے ساتھ جس وقت تک آپ کو لوگوں کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, وہ جو ٹائم آپ کا ہے اس ٹائم میں آپ پابند ہیں. عوام, اس عوام میں بھی شامل ہوں, ایکشن کمیٹی بھی شامل ہے کہ ان کی امنگوں کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے. ہاں, جس کسی کو شوق ہوا الیکشن لڑنے کا وہ جائے جا کے الیکشن لڑے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعت بنائے یا کوئی این جی او بنا کے سیاست کرے. ہم بالکل ایک عام عوام کی بات کر رہے ہیں, ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ متفق رہیں گے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ عوام کو جو ہے وہ مس گائیڈ نہیں کر سکتے. ابھی ایک سوال فیصل ممتاز صاحب کا میں کروں گا کہ انہوں نے یہ بات کہی, میں یہ بات دوبارہ دے کیونکہ انہی کے نام سے منسوب کیا ہوا ایک ٹکر ہے, وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ظہیر جگوال صاحب کی وال پہ. اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کے سربراہ ذمہ داری نہیں لے رہے, ٹھیک ہے, وہ ریاست کے نظام کو جتھوں میں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. تو میں اگر ان کو یاد یہ کراؤں گا, فیصل صاحب کو میرے قابل احترام ہے, بڑی ان کی عزت کرتا ہوں, کہ یہ وہی جتھا ہے جو 13 مئی کو باہر نکلا تھا 8 مئی سے, اور 13 مئی کو 3 لاشیں گرنے کے باوجود بھی اسی جتھے نے اس ریاست کے نظام کو بچایا اور اس افراتفری کو سمیٹا. اس وقت تو یہ جتھا ٹھیک تھا کہ جب آپ لوگ پھنس چکے تھے, اس ریاست میں افراتفری پھیل چکی تھی, اور اسی جس کو آپ جتھا کہہ رہے ہیں یہ باشعور لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے اس وقت بھی جو ہے اس ریاست کو بچایا, اس نظام کو بچایا. معذرت کے ساتھ یہ جتھے کا لفظ استعمال کرنا جو ہے اس سے باز رہیں. اگر آپ ہمیں ان سمجھدار لوگوں کے جتھے کے الفاظ دیں گے تو پھر ہمیں بھی اس سے آگے چل کے آپ کو بھی مخاطب کرنا پڑے گا. پھر وہ جو فیصل ممتاز صاحب نے سوال کیا تھا جی کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہمارے معاملات تھے, تو میں نے اس سے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں تھے. یہ وہی 4 فروری کا وہ ایک سروسز کا نوٹیفیکیشن تھا جو اتنے مہینوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا. پھر ہمارے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے جو چیزیں تھی وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. بالکل ایسی بات غلط ہے کہ ہم نے کل کی جو ایف آئی آر ہے جس میں 680 کا وہ کہتے ہیں ہم نے بندہ جو ہے نامینیٹ کیا, اس کو تھانے میں جو ہے وہ ڈیٹین کیا, اس وجہ سے معاملات ہوئے. ایسی بات جو ہے بالکل وہ نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا آؤں گا کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہمارے معاملات تھے اس کے اندر ہمارا ایک کلیئر کٹ جو ایک تھا مطالبہ, وہ ہائی کورٹ کا جو 2019 کا فیصلہ تھا کہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. تو ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ تھا یہ تو ریاست کے قانون جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق عدالت نے جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا
تو یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بار بار یہ ریاست آئین قانون کی بات کر رہے ہیں، تو 2019 کا جو ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسی ریاست کے قانون کے مطابق ہوا، تو کہاں پہ ہے ریاست، کہاں پہ ہے وہ قانون کہ 2019 سے آج 2024 آ گیا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ تو یہ حکومت کا دورہ معیار ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ تو فوری طور پہ ریاست کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور جہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ قانون سو جاتا ہے۔ اس کی مثال کلیئر کٹ 2019 کا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس پہ آج تک جو عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی کی طرح 4 فروری کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو 8 ماہ گزر گئے ہیں، اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوا۔ پھر 12 مئی جو 13 مئی کا ہم نے ذکر کیا جو مراد کا جو نوٹیفکیشن ہوا، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ 13 مئی سے آج تک حکومت نے کیا اس پہ کیا؟ کیونکہ پریس کانفرنس ہماری یہ کافی لمبی ہو چکی ہے، تو اس کو کلوز کرتے ہوئے میں آئندہ کا جو ہمارا لایا عمل ہے کہ حکومت نے جو چیزیں ہمارے ساتھ طے کی تھی، میں نے یہ ثابت کر دی ہے کہ حکومت کوئی بھی چیز اپنی وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ پوری نہیں کر سکی، جس وجہ سے آج جب ہماری حکومت سے مذاکرات باقاعدہ ہمارا ان سے کمیٹی کا جو ہے سیشن طے شدہ تھا، اور اس کا ثبوت ہماری ذمہ داری یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جو تمام لوگ اب میرے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہیں یہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، دور دراز سے یہاں پہ آئے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ بات کچھ کرتے ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ چیز آج کلیئر کرنا پڑی کہ یہ جس کو مثال بنا رہے ہیں یہ خالی ایک FIR نہیں ہے، یہ میرپور ڈویژن، باغ اور مظفر آباد کے اندر ایسے فیصلے ہیں کہ جو حکومت اور حکومتی ریٹ سے باروبار بار کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کہاں پہ ہے، حکومتی ریٹ کہاں پہ ہے، کہ یہ فیصلے کون کر رہا ہے، یہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ایک اچھا ایک طریقہ کار چل رہا تھا مذاکرات کا وہ جو ہے سبوتاژ کیوں ہو رہا ہے، اس کا حکومت کو جواب دینا پڑے گا۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک SOP کے مطابق چل رہی ہے۔ مجھے بار بار یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم ایک SOP کے مطابق چل رہے ہیں، جو میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، حکومت ان چیزوں سے باز آئے، ادارے ان چیزوں سے باز آئیں، آپ کسی کے نظریے پہ جو ہے وہ پابندی نہیں لگا سکتے، ہر شخص کا اپنا نظریہ، تمام نظریات ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ ان نظریات کی پیچیدگیوں میں عوام کو نہ ڈالیں۔ اس وقت جو عوام اکٹھی ہوئی ہے وہ بغیر کسی نظریے کے صرف اور صرف عوام کی جو بیسک رائٹس ہیں، عوام ان کے اوپر جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے اور انہی کے اوپر اکٹھی رہے گی۔ آپ کی یہ چیزیں جو آپ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کبھی آپ خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ علاق کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ مختلف علاقوں کی باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تمام نظریات ہمارے لیے قابل احترام ہے، جب وقت آئے گا تمام لوگ اپنے نظریے کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور ایک بات اور میں آج کروں گا کہ مولانا صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اندر انہوں نے بات کی تھی جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ ہم اپنا فیصلہ کشمیر کے اوپر ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا؟ اگر آزاد کشمیر کی عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوتا تو یہ آج تک آپ جو یہ ڈگڈگی پہ جا رہے ہیں مسئلہ کشمیر، پھر یہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو اپنا فیصلہ کر لیا کشمیر کے اوپر، آپ میرا فیصلہ، اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ، بیرون ملک جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کے پاس اختیار ہے۔ دوسری بات، آپ کس مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں؟ آپ کے آئین کے مطابق آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کشمیر پہ بات کرنے کی، تو آپ لوگوں کی کیوں مطلب ہے ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونک رہے ہیں؟ آپ کھل کے بات کریں کہ آپ کا مینڈیٹ کیا اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ ویسے ہی وہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں کشمیر کے اوپر، آپ کیا چاہتے ہیں کشمیر کے اوپر، آپ اپنا فیصلہ تو کر سکتے ہیں، آپ ہم کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ ہم سے مراد پوری آزاد ریاست اور بیرون ملک ہمارے اوورسیز بھائی ہیں جو اپنی امنگوں کے مطابق اس کشمیر کا مسئلہ حل کروانے کے لیے اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام اپنی امنگوں کے مطابق اس کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گی۔ اچھا جی شوق صاحب، کافی لمبی ہوگی آپ کی پریس کانفرنس، ہماری طرف سے یہ آخری سوال ہے۔ ہم نے دن کو حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس اٹینڈ کی اور ان کا جو موقف سنا، اس کے جواب میں پھر آپ کی پریس کانفرنس آ گئی، آپ کا بھی موقف سنا، مطلب شکوہ اور جواب شکوہ دونوں آ گئے۔ اب بات کرتے ہیں عام عوام کی، تسی دونوں رس بیٹھے تے مناؤ کون وے؟
آپ کو ان پہ اعتماد نہیں, ان کو آپ پہ اب اعتماد نہیں رہا, مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو چکا ہے, سبوتاژ ہو چکا ہے. حل کیا ہے اس کا؟ یہ بات ہوگی کیسے؟ ڈائلاگ کا عمل دوبارہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بات تو کیے بغیر یہ معاملہ نہیں حل ہونا. سر دیکھیں, میں نے بات سٹارٹ کرنے سے پہلے کہا کہ اس کے اندر میں کا لفظ نہیں. دوسری بات, آپ نے انٹرو میں یہ کہا جناب کہ اس تحریک روئے رواں یا چیئرمین آپ نے کہا, تو پہلی بات یہ کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں میرے ساتھ جو ممبران ہیں یہ تمام ایک ممبر کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. میں بھی شوکت نواز میر ایک ممبر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. یہ میرے لوگ تمام بھائیوں کا بڑا پانا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات کر لیں. اگر اس طرح جایا جائے تو میرے ساتھ یہ میرا بھائی بیٹھا ہے کہ مجھے فخر سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ اس تحریک کا بانی ہے عمر نذیر کشمیری. مجھے فخر ہے کہ پوئنٹ ڈویژن سے جو ہے وہ تحریک سٹارٹ ہوئی, لیکن مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ وہ 77 سالوں کے بعد وہ ماحول ختم ہو گیا. آج یہ دیکھ لیں پورے آزاد کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مظفر آباد سے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں, اور میرے لیفٹ رائٹ میرے پیچھے تمام آزاد کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے جو سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت, جو ریاست کے پیرادار ہیں, جو ریاست کے حقوق کے پیدادار ہیں. اور جہاں تک بات کی آپ نے کہ جناب کے یہ ڈیڈ لاک آ گیا, پہلی بات تو یہ کہ چیک کیا جائے ڈیڈ لاک آیا کس وجہ سے. جب وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا معاملہ ہے, تو وہ چھوٹا سا معاملہ کل رات کو ہی حل ہو جاتا. میں کل رات سے اپنے دونوں ممبران سے رابطے میں ہوں, دیوان علی خان صاحب سے, فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے, کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور وہ حل اگر کرنا چاہتے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا, لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا. اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو یہ چھوٹا سا معاملہ ایک کال کے اوپر حل ہو سکتا تھا, اور آج ہم بڑے اچھے طریقے سے حکومت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے اور اس سے آگے چل رہے ہوتے. لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ ہم کیونکہ ایک مینڈیٹ لے کے چل رہے ہیں, عوامی امنگوں کے مطابق عوامی مینڈیٹ کا جو تقاضا ہے وہ ہم کبھی بھی ٹکر کی طرف نہیں جائیں گے. ہم ہمیشہ مارجن رکھتے ہیں. اس حوالہ سے ہم نے یہ کیا ہے کہ 15 اکتوبر تک ہم نے حکومت کو پہلے بھی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی. 15 اکتوبر کو جو ہے پوری آزاد کشمیر کی ریاست میں جو مظاہرے کیے جائیں گے حکومت کے اس ایکٹ کے اوپر, اور انشاءاللہ اگر یہ معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو 24 اکتوبر کو جو ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر تمام ضلعی جو ہمارے جگہیں ہوں گی یا تحصیل سطح پہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا اگلا اعلامیہ ہے, کیونکہ اعلان اس کا 25 ستمبر کو راولہ کوٹ سے عمر نذیر صاحب کر چکے ہیں, جس میں ہم تمام لوگ موجود تھے. اب ہم نے اس ڈیٹ کو اناؤنس کرنا ہے جو ہم نے 24 اکتوبر کو جو ہے وہ باقاعدہ اناؤنس ہو جائے گی. اس سے پہلے جو حکومت کا یہ رویہ ہمارے ساتھ جو آپ کو ہم نے پوری پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ بات ہوتی کیا ہے اور یہ عوام کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہم نے 15 اکتوبر کو جو ہے پوری آزاد کشمیر کے اندر جو مظاہروں کا اعلان کیا ہے کہ حکومت کی اس غیر ذمہ دارانہ رویے کو سامنے رکھتے ہوئے, اور 24 تاریخ کو ہم اپنی جو ڈیٹ ہم نے راولہ کوٹ میں جو کال ہم نے اناؤنس کیا ہے اس کی پراپر جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے 24 تاریخ کو اناؤنس ہو جائے. شوکت بھائی ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے ایک ابھی انکشاف کیا کہ حکومت جو ہے یہ حکومت انوار الحق صاحب نہیں چلا رہے, یہ بتا دیجیے گا وہ کون سے طاقتور جو حلقے ہیں جو اس حکومت کو جو آزاد کشمیر کی تقریباً جو 45 لاکھ کی نمائندگی کر رہی ہے اس کو کون چلا رہا ہے؟ سر میں یہ کہوں گا 2 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو ہمارے وہ لینڈ آفیسران جنہوں نے 13 مئی اور 12 مئی 11 مئی ہم سے جو ہے مذاکرات کیے. میں یہ کہوں گا چیف سیکرٹری صاحب یا صاحب کا جو آئی جی تھے وہ چلے گئے ہیں, وہ اب جو موجودہ آئی جی ہیں, کیونکہ ہم ان سے بیٹھے ہیں نا تو ہم نے دیکھا کہ کس کا کیا وزن ہے. اور اسی کے علاوہ جو ہمارے اور دیگر ادارے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ ذمہ دار ہیں, تو میرے خیال سے اگر یہ لوگ بااختیار ہوتے, ذمہ دار ہوتے, تو یہ رات 2 بجے تمام جماعتوں کے مینڈیٹ کو سیل آؤٹ نہ کرتے اور ایک شخص کو جو ہے بغیر کسی وہ دیکھے ہیل اجت کیے ہوئے تمام نظریات کو عوامی منگوں کو بیچا, اور ایک شخص کو بغیر اپوزیشن شو کرتے ہوئے ایک شخص کو ووٹ ڈال دیے. اگر یہ بااختیار ہوتے تو یہ اپنے مینڈیٹ کا استعمال کرتے, یہ اپنی عوامی امنگوں کا جو ووٹ لے کے یہ ممبر بنے ہیں یہ اس حساب سے آگے چلتے, لیکن یہ بے اختیار تھے. کبھی انہوں نے ایک بے اختیارہ جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ایک شخص کو رات کے 2 بجے وزیر اعظم بنا دیا. یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت اور حکومت آزاد کشمیر ہے اور ابھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت حکومت پر اعتماد کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ سارے عمل کے بعد, کیونکہ آگے یہ معاملات تو آگے بڑھانے ہیں؟ سر دیکھیں, میں نے جو پہلے ہی بات کہی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر میں نہیں ہے, ہم ہیں. ہم کے پیچھے آزاد کشمیر کے لوگ, ہم کے پیچھے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں. ہم سب سے ہم سنیں سر, ہم سب سے رابطے میں ہوتے ہیں, سب کی مشاورت سے ہم فیصلہ کرتے ہیں, اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہم آخری وقت تک اپنی عوام کو
टकराव से बचाएंगे। हमने इसीलिए 15 तारीख का उन्हें कहा कि हम 15 तारीख तक जो है आप इन चीजों को सेटल करें, हम मुजाहरे करेंगे। और अगर आपने अपनी रवैश न बदली तो इंशाल्लाह 24 अक्टूबर को जो है मुकम्मल जो अगली जो डेट अनाउंस होनी है वो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर वो डेट अनाउंस हो जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू।